آج ہم بات کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ دنیا میں ایک انسان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے اور سب سے اہم کام ہے وہ خود کی اصلاح ہے، مگر یہ نہایت مشکل کام ہے۔ آج لوگ حالات کی بدلنے کی دعائیں کرتے ہیں مگر خود کو بدلنے کی دعا کبھی نہیں کرتے۔ آج معاشرے میں ہم میں سے ہر شخص کی نگاہ دوسرے کی اصلاح کرنے پر ہے، جبکہ اپنی ذات کی بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ہم سے ہر شخص اگر اپنی ذات کے بارے میں سمجھے اور خود کو بدلنے کی کوشش کرے تو ہمارا معاشرہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ذاتی اصلاح کے لیے جو کوشش ہے اس میں سے پہلا قدم وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو اہل تقوی ہے، تقویدار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا سفر اور اپنی زندگی کے لمحات جب گزارتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں خود کی اصلاح کا سفر یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے کہ ہمت کرنا ہے۔ ہمت، عزم، یہ انسان کو پھر ایک کامیابی کی راہ پر اور ایک انسان خود کو بدلنے کی سفر کی طرف آمادہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے، آج بھی اس روئے زمین پر آپ کو جتنے دیندار لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ ہماری طرح ان کے بھی ایک زبان ہے، دو آنکھیں ہیں، کان ہے، ان کے پاس بھی وہی دن اور وہی رات ہے اور ہمارے پاس بھی وہی دن اور وہی رات ہے۔ گویا جو نعمتیں ان کو میسر ہے وہ ہمیں بھی میسر ہے، لیکن انہوں نے ہمت کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بدلنا ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، کانوں کی گناہوں سے، غیبت سے، فضولیات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ خود کو بدلنے کی سفر میں تیسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ آج پوری دنیا میں لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، لیکن اصل سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے رب نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اطمینان قلب کا جو سب سے مین ذریعہ ہے وہ ذکر الہی کی کثرت ہے۔ بس چوتھی کام آپ نے خود کو بدلنے کی سفر میں وہ کرنا ہے کہ گناہوں کی اسباب سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اگر آپ غیر محرم کی محبت میں مبتلا ہے تو ان سے آپ کو دوری کا راہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ بری صحبت میں مبتلا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو شراب کے عادی ہے، یہ آپ کی زندگی کو بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو گناہوں کے جتنے بھی اسباب ہے موجودہ وقت میں، خاص کر یہ موبائل کہ جس نے ہماری نوجوانوں کی تنہائیوں کو برباد کیا ہے، خاص کر اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ خود کو بدلنے کی اس سفر کو اس طرح جاری رکھنا ہے، پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کی زبان میں بھی، آپ کی گفتگو میں اللہ رب العزت وہ اثر رکھ دے گا کہ آپ کسی کو ایک نصیحت کرتے ہوں گے اور اس کا اثر ایک معاشرے پر اور ایک فرد پر اور ایک پوری نسل پر ہوتا رہے گا، اور آپ اپنے اندر ایک روحانی کیفیت اور خوشی محسوس کرتے ہوں گے۔ خود کو بدلنے کی سفر میں پانچواں کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدعات سے، خرافات سے اور ہر قسم کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ راستے کا انتخاب صحیح کرنا ہے۔ اگر آپ نے راستے کا انتخاب صحیح کر دی تو آپ خود بخود بدلنے کی سفر آپ کا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، دنیا میں ایک انسان کے لیے خود کو بدلنے کا سفر انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان سیدھے راہ پر چلے، تو خود کو بدلنے کا سفر شروع کریں۔
یہ عارضی دنیا کا سفر جو 70 سال پر ختم ہو جاتا ہے، کسی کی 60 سال پر، کسی کی 50 سال پر، اور یہ عارضی دنیا کی دولت، یہ عارضی دنیا کی عیاشیاں، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اس کی حکم کی تابعداری کی اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلے، تو آپ کی زندگی میں پھر سکون اور راحت آئے گا۔ آج اہل مغرب نے مسلمانوں کی ذہنوں پر وہ کوشش کی، وہ محنت کی کہ آج ہمیں دنیا کے پیچھے اس قدر لگا دیا کہ آج ہم سے سکون بھی ختم ہو جا رہا ہے۔ الغرض خود کو بدلنے کا سفر آج سے شروع کریں، انشاءاللہ پھر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔